الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ آج یہ شارٹ ویڈیوز کی چوتھی ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ظاہری طور پر کس کس طرح روزہ توڑا جاتا ہے، جس میں عمدن، خطأن، سہون۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روزہ اصلاً کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ کیا اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے تین اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ناک، منہ اور آنکھ کے ذریعے کسی بھی شے کا داخل بدن ہونا، یعنی آپ کے بدن میں اگر آپ کی ناک، منہ یا آنکھ کے ذریعے اگر کوئی بھی چیز داخل ہو گئی تو اس کا مطلب کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ مثلا آپ نے کھایا پیا، آپ نے آنکھ میں دوا ڈال دی، اور یا کسی کو سانس کی تکلیف ہے، اس نے انہیلر کا استعمال کر لیا، کیونکہ انہیلر کے اندر آکسیجن کے ساتھ ساتھ کیمیکل بھی موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے منہ سے خون نکلا اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا، یا کسی نے سگریٹ پی لی یا پان کھا لیا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کے بدن میں یہ چیزیں داخل ہو گئیں تو اس وجہ سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ ان سے بچنے میں حرج شدید ہے۔ مثلا گرد و غبار و دھواں، اس سے بچنا بہت مشکل ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں اور گرد و غبار جو ہے وہ آپ کے حلق سے اندر جاتا ہے، تو اس کی بالکل اجازت ہے۔ اسی طرح خاص جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، مثلا ایک شخص ہے جو آٹے کی چکی کے پاس کام کرتا ہے، اب اس میں جو بالکل آٹے کے معمولی ذرات ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسے شخص کے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ وہ، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مثالیں ہیں کہ مثلا آپ کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ اگر بتی کا دھواں ہے وہ آپ کو محسوس ہو گیا، تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچنے میں حرج شدید ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ویسے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو دوسرا سبب ہے وہ ہے قے، یا جسے آپ الٹی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں بس یہ مشہور ہے کہ الٹی آئی اور روزہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹی آنے کی وجہ سے روزہ صرف تب ٹوٹے گا کہ جب تین شرائط ہوں اور وہ تینوں ایک ساتھ پائی جائیں۔ پہلا یہ کہ روزہ یاد ہو، دوسرا یہ کہ منہ بھر قے آئے، یعنی الٹی اتنی مقدار میں ہو جو کہ بہت زیادہ ہو، بالکل ایک ہلکا سا ابکا نہ ہو بلکہ اتنی زیادہ ہو کہ اسے روکنا بہت مشکل ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو الٹی آئی ہو یہ خود اپنے کسی عمل کی وجہ سے آئی ہو، یعنی کہ آپ نے کسی بھی مرض کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے حلق میں انگلی ڈالی یا اپنے پیٹ کو بہت زیادہ دبایا، اگر اس وجہ سے منہ بھر قے آئی اور روزہ یاد تھا، یعنی یہ تینوں شرائط پائی گئیں، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو صرف اس وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت یہ ہے کہ آپ کو منہ بھر قے آئی، یعنی بہت زیادہ مقدار میں، اور وہ پھر پلٹ کر آپ کے حلق سے واپس نیچے اتر گئی، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف الٹی آ جانا یہ روزہ ٹوٹنے کا باعث نہیں بنتا۔ تیسرا سبب روزہ توڑنے کا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے، یعنی اپنے عمل سے خود پر غسل کو لازم کر لینا۔ ایک ہے غسل کا واجب ہو جانا، مثلا کوئی شخص روزے میں تھا اور اسے احتلام ہو گیا، اس پر غسل لازم ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک ہے خود پر غسل واجب کرنا، تو یہ جو خود سے واجب کرنا ہے اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چاہے کوئی ازواجی تعلق قائم کرے یا کوئی اور ایسا عمل کر لے کہ جس سے غسل واجب ہو جائے، تو ان تینوں صورتوں میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، کھانا پینا، آنکھ، منہ، ناک یا آنکھ کے ذریعے کسی بھی شے کو اپنے اندر داخل کرنا، یا منہ بھر قے جس کی تین شرائط کا میں نے ذکر کیا، یا خود پر جو ہے وہ غسل کو لازم کر لینا، ان صورتوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی روزہ توڑنے کی صورتیں ہیں وہ سب اسی میں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اگلی ویڈیوز میں ہم فردن کچھ مسائل سنیں گے کہ مثلا آنکھ میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنا، انجیکشن کا مسئلہ، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔